السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں چینل اسلام شہزاد۔ آج ایک ٹاپک لے کر ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پڑوس میں انڈیا کے اندر ایک شادی کی تقریب ہوئی ہے۔ مکیش امبانی جو انڈیا کا معروف بزنس مین اور بلینر بلکہ ٹریلینر آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کھرب پتی آدمی ہے، تو اس کو لے کر ہماری جو پاکستان کی جو جنتا ہے اس کے اندر بڑی ٹینشن پیدا ہو چکی ہے، اور ہمارے لوگ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں جی انڈیا کے پاس مکیش امبانی ہے جس کے پاس کروڑوں کا سرمایہ ہے، اربوں خربوں ڈالر کا مالک ہے، جبکہ ایسے اپنے بھائیوں کے لیے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ انڈیا کی 150 سے 160 کروڑ جنتا میں سے 60 کروڑ جنتا ایسی ہے کہ جس کے پاس گھر نہیں ہے، اپنی ملکیتی چھت نہیں ہے جس کے چھت کے سائے میں وہ رات گزار سکے، یا تو کرائے پر ہیں۔ ان 60 کروڑ کی عوام، 160 میں سے 60 کروڑ، 60 لاکھ نہیں کہہ رہا میں، 60 کروڑ کہہ رہا ہوں، یہ 2 پاکستان سے بھی زیادہ آبادی بنتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی ہے جن کے پاس یا تو اپنا گھر سرے سے نہیں ہے، یعنی کہ یا پھر ہے تو کرائے پہ ہے، یعنی یا تو وہ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں بغیر چھت کے نیلے آسمان تلے، یا پھر وہ کرائے کے مکان میں، کرائے کی جھونپڑیوں میں وہ رہتے ہیں۔ تو غربت بھی انواع ہے ہمارے پڑوس میں۔ اس غربت کے ڈھیر پر بیٹھ کر اگر امبانی خاندان نے اگر شادی کروا لی ہے بہت وی آئی پی سیلیبریٹیز کو اپنے ہاں بلا کر، تو اس میں کوئی بڑی چھمبے والی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے کاروباری لوگ جس وقت اگر وہ فوتگی پہ بھی اکٹھے ہو جائیں نا، کسی کی مرگ کے دن بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو پرائرٹی ہوتی ہے، ان کی ترجیح ہوتی ہے، وہ کاروبار ہوتا ہے اور وہ کاروبار ہی کرتے ہیں۔ تو وہاں پر بھی بزنس مین ہی سارے گئے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ شادی کی تقریب کو تھوڑا سا رنگین کرنے کے لیے جو وہ جس طریقے سے گلوکار یا اداکار جو تھے یا ڈانسر وغیرہ تھے، تو وہ ہمارے یہاں چوک سے مل جاتے ہیں 500 ہزار میں، تو انہوں نے 10 لاکھ ڈالر میں یا 20 لاکھ ڈالر میں، یعنی کہ 1 اور 2 ملین ڈالرز میں انہوں نے ہائر کی ہیں۔ تو وہ انٹرنیشنل ڈانسر ہیں، اور ہمارے یہاں چوکوں چوراہوں میں 500 ہزار میں مل جاتے ہیں، سب 2 ٹانگوں پہ ناچتے ہی ہیں۔ لیکن عرض ایک کرنے کا مقصد یہ ہے، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس شخص کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کرم اور احسان سے مکیش امبانی کیا بہت بڑے بڑے جو یہ ورلڈ کا 11 نمبر جو ہے جو ریچسٹ مین ہے مکیش امبانی، 11ویں نمبر پر ہے پوری دنیا کے اندر۔ لیکن جو پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے نمبر پر ہے، اور ہے بھی وہ مسلمان، میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جو ان سب سے امیر ہے۔ دیکھیں مکیش صاحب نے اتنی دولت تو اکٹھی کر لی، لیکن شادی کی جو فائنل سرمنی تھی جس میں باقاعدہ فائنل سٹیج سے جایا گیا تھا، اور فائنل سٹیج پر انت امبانی جو مکیش امبانی کا بیٹا جس کی اصل میں شادی تھی، جو دلہے میاں تھے، دلہے میاں سٹیج پر آئے ہیں، تو ساری خوشیوں کے باوجود بھی وہ اپنے باپ کو ہیوی سلیوٹ کرنے کے باوجود بھی وہ ایک شکوہ جو ہے وہ فطرت سے کر بیٹھے کہ ان کو ایک ایسی بیماری لاحق ہے کہ جو پیسوں سے دور نہیں ہو سکتی، یعنی وہ اپنی مکمل صحت کو امبانی میاں پوری اپنی دولت لٹانے کے باوجود بھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ ایک موٹاپے کی بیماری میں مبتلا ہیں۔ بنیادی طور پر اننت دمے کا مریض ہے، جو دمہ کا مرض ہوتی ہے، اس مرض کو ختم کرنے کے لیے جس دمے کی مرض کی جس حصے میں اننت امبانی ہے، اس میں سوائے وہ دوائی جو موٹاپے کا سبب بنتی ہے اور کوئی دوائی اس پر کارگر بھی نہیں ہے۔ تو بامر مجبوری دمے سے خلاصی پانے کے لیے، چھٹکارا پانے کے لیے وہ ایک دوائی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس میڈیسن کو کھانے کے ساتھ ان کو موٹاپا بڑھتا جاتا ہے دن بہ دن، تو اس پر بھی وہ اینٹی بائیوٹک یوز تو کرتے ہوں گے لیکن وہ کارگر نہیں ہے، یعنی مطمئن نہیں ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کرنے والے مسلمان کلمہ گو جو ہیں، ان کو میرے خیال کے مطابق تو بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور بالکل بھی اس کو اس طرح کی جو ہائی پروفائل جو شادیاں ہوتی ہیں یا ہائی پروفائل جو میٹنگز ہوتی ہیں یا جس کے اندر اس طریقے سے بلینر اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دو اور دوسرے پلڑے میں دنیا وما فیہا کے سب کچھ خزانے جو ہیں وہ اس کے اندر ڈال دو، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھاری ہے۔ تو اب جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے
تو وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچار کرنے والا ہے۔ تو جس صاحب ایمان کے پاس یہ کلمے کی دولت ہے اس کو مکیش یا دیگر دوسری تیسری دولتوں سے کیا سروکار، وہ تو خود پوری دنیا و ما فیہا کی دولت سے زیادہ دولت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو اس واسطے اور ایسی دولت کے جو دولت دنیا کی کامیابی کا سبب بھی ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی دولت دنیا میں کامیابی کا سبب بھی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے ہمارے لیے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے باوردی مکیش امبانی موجود ہیں کہ جن کی دولت کے عشر عشیر میں بھی یہ امبانی میاں نہیں آ سکیں گے، لیکن خیر اس کی وجہ سے تو پورا ملک جو ہے ان باوردی امبانیوں کی وجہ سے تو ہمارے پورے ملک کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر مطمئن، اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، ہماری زندگی اسی کلمے کے ساتھ اور ہماری موت اسی کلمے کے ساتھ ہمیں نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔